بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو عزت والا حکمت والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، بھیج۔ بعث کا ایک معنی ہوتا ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا، بیست جس کو کہتے ہیں نا، قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ کہاں پڑھا آپ نے؟ حضرت موسیٰ کے واقعے میں ثم بعثناکم من بعد موتکم، کیا مانا؟ پھر ہم نے اٹھایا تم کو، زندہ کیا تم کو تمہاری موت کے بعد۔ اور ایک معنی ہوتا ہے اٹھانا اور بھیجنا، جیسے پیغمبر کو اٹھانا اور بھیجنا۔ تو پیغمبر بھی بنیادی طور پر کیا کرتا ہے؟ آ کر سوئے ہوں کو جگاتا ہے، جن کے ایمان اور دل مردہ ہو چکے ہوں ان کو زندہ کرتا ہے، زندگی بخش پیغام لے کر آتا ہے نا۔ ربنا وبعث، اٹھا، بھیج۔ کہاں؟ فیہم، ان میں۔ کس کو بھیج؟ رسولن، ایک رسول بھیج۔ کیا کرے رسول؟ یتلو علیہم آیاتک، ان کو تیری آیات پڑھ کے سنایا کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک صاف کرے۔ اِنَّكَ، بے شک تو، انت، تو ہی، العزیز، عزیز کا لفظ کس سے ہے؟ کوئی اردو کا ملتا جلتا لفظ بتائیں۔ عزت، عزیز کا لفظ کس سے ہے؟ عزت سے، یعنی تو عزیز ہے یعنی عزت والا ہے۔ اچھا، عزت کیا چیز ہوتی؟ عزت ایک حالت کا نام ہے۔ فلاں کو بڑی عزت دی اللہ نے، یعنی اس کو ایک خاص سٹیٹس یا مقام دیا ہے جس میں انسان کو ایک غلبہ اور فوقیت حاصل ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے؟ تو عزیز غالب، زبردست، فوقیت والا۔ الحکیم حکمت والا ہے۔ اچھا، الحکیم حکمت والا، اور اوپر بھی حکمت کا لفظ گزرا ہے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ بار بار آئے گا۔ اس لیے حکمت کا اچھی طرح معنی جان لیں۔ ٹھیک ہے؟ حکمت کا معنی اچھے سے جان لیں تاکہ آئندہ کہیں بھی آئے تو آپ فوراً سمجھ لیں۔ اور ویسے بھی ہم میں سے ہر انسان کو حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت آپ نے تفسیر میں سنی ہوگی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو خیر کثیر ملے، بہت بھلائیاں ملے؟ نہیں چاہتے آپ؟ جو اپنے لیے بھی خیر کا حریص نہ ہو، پھر اس کا کیا کیا جائے؟ کسی نے ہاں نہیں کی۔ ایسی باتوں کا جلد جواب دیا کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت والوں کی ڈسکرپشن کچھ بتا رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ ایک اسلامی لشکر اور ان کی عزت اور ان کے غلبے اور جنت، ان کے اعلیٰ مقام کا ذکر ہو رہا تھا۔ یعنی اتنے حریص ہوتے تھے صحابہ کرام کہ خیر اور بھلائی کی بات میں الرٹ رہتے تھے، اور وہ آخرت سے متعلق ہوتی تھی نا ہمیشہ۔ جب آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو، تو ایک اور بولے کہ آپ میرے لیے بھی دعا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ آگے بڑھ گئے، وہ لے گئے۔ جہاں ایسی باتیں آئیں فوراً دل میں دعا مانگا کرے، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے، یا اللہ یہ مجھے عطا کر دے۔ اصل بات یہ کہ ہم کو آخرت کا شوق ہی نہیں ہے، سارے شوق ہی دنیا کے ہیں، تو پھر دعائیں بھی تو اسی کے لیے مانگتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑا خیر نصیب ہو گیا، بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ اب ہمیں ساری زندگی یہی سمجھ نہیں آتی حکمت ہے کیا، کہ جس کا ملنا بہت بڑی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ تو چلیے اس کے لغوی معنی تھوڑے سے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی روٹ پہ اور اس کے اندر ذرا اترتے ہیں۔
حکمت کہتے ہیں وضع الشیء علی موضعہ. ظلم کی ڈیفینیشن بتائی گئی تھی آپ کو. وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا، اور حکمت ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ رکھنا. حکمت کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا. یہ ہے اس کا لفظی معنی. اب آپ مجھے ذرا اس کی تفسیر کر کے بتائیے کہ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے حکمت کے ساتھ، یعنی حکمت پھر پوری زندگی کو کیسے کور کرتی ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ رکھ دینا، جو اس کی جگہ ہے وہیں رکھنا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، جو اس کی جگہ ہے وہیں رکھنا. یہ ہے حکمت. یہ چیزوں میں بھی ہے، یہ باتوں میں بھی ہے، یہ فیصلوں میں بھی ہے، یہ پوری زندگی میں ہے. اور جس کو واقعی حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی. آگے سمجھ. کوئی چیز پہلے اپنے ذہن میں سوچ لیجیے، کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ رکھنا، جو اس کی جگہ ہے. جیسے شوز کے لیے ایک ریک بنایا گیا ہے. میں آج کئی دن کے بعد آئی ہوں تو میں نے سارا راؤنڈ لیا ہے اور مجھے ایک جگہ جوتے اکٹھے نظر آئے ہیں. تو میرے دل میں کھٹکے ہیں وہ جوتے کہ یہ جوتوں کی جگہ نہیں ہے. اب سمجھدار لوگ کون ہیں، وائز کون ہیں، کس کو خیر کثیر ملی؟ جس نے جوتے اتار کے کہاں رکھے؟ جو جس کے لیے جگہ مقرر ہے. اور جنہوں نے اتار کے ادھر ادھر پھینک کے چلے آئے، کیا ان کو آپ سمجھدار کہیں گے؟ حکمت سے خالی تو خیر کثیر والے وہ نہیں. خیر کثیر. کوئی اور مثال لائیے. مثلاً آپ اپنے بیگ میں قلم کہاں رکھتی ہیں؟ کچھ لوگ کتابوں کے ساتھ ہی پھینک دیتے ہیں قلم بھی، اور جب ان کو قلم چاہیے ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پوری کتابیں نکالتے ہیں، پھر ایک چھوٹا سا قلم نکالتے ہیں وہاں سے. تو ایسے شخص نے کیا سمجھداری کا ثبوت دیا کہ بڑی بڑی کتابوں کے بیچ میں قلم پھینک دیا اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدھی زندگی ضائع کر دی. یہ جو وقت کا ضائع کرنا ہے اس سے اس کا بہت تعلق ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ مثلاً لیکچرز لکھتے ہیں. عقل مند ہے وہ جو لیکچرز کو ترتیب کے ساتھ اسی جگہ لکھیں جہاں دوبارہ استعمال کرنے کے لیے فوراً نکال سکیں. اگر آپ یہ کریں کہ جو استاد آئے جو کچھ کہے، بس ایک سلسلہ شروع ہے صبح سے، ہر چیز ایک ہی اس میں علم غلم ڈال دی، اور پھر شام کو بیٹھے گھنٹوں لگا دیے، وہ تو مل ہی نہیں رہا آج جو بتایا گیا تھا. اور جب امتحان کا دن ہے تو صرف پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں. نہ ترتیب سے لکھا تھا، نہ ترتیب سے معلومات ذہن میں بٹھائی، نہ پھر ترتیب سے لکھنا آیا. حکمت سے خالی ہوئے. پھر چیزوں کی بات کیجیے ابھی مجھ سے. کسی چیز کو اس کی اصل جگہ رکھنا. جیسے ہاسٹل میں آپ رہتے ہی اپنے گھر میں رہتے ہیں تو کچن کی چیز واپس لے جا کے کہاں رکھنا؟ گلاس رکھنے کے لیے پلیٹوں کی الماری یوز کرنا. کیا یہ حکمت کی بات ہے؟ اور کپڑے رکھتے ہیں، کئی بچے گھر جاتے ہیں نا، بیگ اٹھا کے کہیں پھینکا، یونیفارم اتارا کہیں اور پھینکا، جوتے اتارے کہیں اور چھوڑ دیے. اب سویرے اسکول تیار ہونے کے لیے کھڑے ہیں، رونا دھونا مچا ہوا گھر میں، جوتے نہیں مل رہے، موزے نہیں مل رہے، وہ کاپی کھو گئی. اگلے دن کلاس میں آئے، نکالو کتابیں، پتہ چلا کتابیں ہی نہیں ہے. کافی لوگوں کے پاس کہاں ہے؟ گھر میں رہ گئی. وہ کیسے رہ گئی گھر میں؟ کیوں رہ گئی؟ کیا یہ حکیمانہ بات ہے؟ کیا سمجھداری کی بات ہے کہ آپ خود تو یہاں ہو اور ضرورت کی کتاب گھر ہو؟ کیا یہ حکمت ہے؟ تو یاد رکھیے، جن لوگوں کی زندگی میں ترتیب نہیں ہوتی، جن لوگوں کے اندر یہ عادت نہیں ہوتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بچوں کی تربیت میں، انسانی تربیت میں سب سے پہلا اور بنیادی عنصر، یہ تربیت کا پہلا سٹیپ ہے. اس کے بغیر کوئی تربیت ہے ہی نہیں. اور اس میں نہ صرف یہ کہ اپنی پرسنل لائف میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں، ہر چیز اس کے ٹھکانے. اسی سے پھر ترجیحات آئیں گی، اسی سے پرائرٹیز سیٹ ہوں گی. پرائرٹیز کا سیٹ کرنا، ترجیحات کا قائم کرنا،
یہ بھی تو حکمت میں سے ہے. کون سا کام کس وقت کرنا ہے. اگر آپ ظہر کے وقت فجر پڑھ رہے ہوں تو اوتیہ خیرن کثیرہ تو نہ ہوا. یہ ایک اتنی گہری آیت ہے کہ جس کو حکمت عطا ہوئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی. اسی کا نام سلیقہ ہے. اسی سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اسی سے اوقات کی بچت ہوتی ہے. اسی سے حسن، وہ جو احسان کی کیفیت ہے. یعنی اگر آپ غور کریں تو یہ حکمت عبادات میں، معاملات میں، تعلقات میں، اخلاقیات میں، ہر جگہ. زبان کی حفاظت بھی اسی سے ہوگی. کون سا لفظ کب استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، کون سی بات کس موقع پہ کہنی ہے، کس موقع پر کتنا علم دینا ہے. اس کا تعلق آپ کے امتحانی پرچے حل کرنے سے بھی ہے کہ کیا سوال پوچھا گیا ہے، اس کا کیا جواب مانگا گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سوال کو سمجھنا آدھا علم ہوتا ہے. بعض اوقات امتحان میں سوال بہت ٹیڑھے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ یہ پرکھا جائے کہ ایک شخص کی اصل سمجھداری کیا ہے، وہ بات کو سمجھتا کتنا ہے. اسی سے پھر اس کا معنی سمجھ بوجھ، حکمت. حکیم کو حکیم کیوں کہتے ہیں؟ حکیم صاحب جو ہوتے ہیں دوائی دیتے ہیں، وہ بیماری کو سمجھتے ہیں اور پھر سمجھ کر صرف دوائی کا نام نہیں لکھ دیتے. اور کیا لکھتے ہیں؟ کتنی ڈوز دینی ہے، دن میں کتنی دفعہ لینی، کتنی کوانٹٹی لینی. اچھا، بہت سے لوگ طرح طرح کی کتابیں پڑھ کے یہ تو جان لیتے ہیں کہ کلونجی بہت فائدہ مند ہے، شہد ضرور کھانا چاہیے، بہت سی چیزوں کے فائدے خاصیتیں، لیکن یہ نہیں جانتے ہوتے کہ کس وقت کتنا کس شکل میں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہی چیز جو فائدے کی ہوتی ہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ نقصان دہ ہو جاتی ہے. اچھا، مثلاً آپ دیکھیں اس کا تعلق دعا مانگنے سے بھی ہے. قرآن پاک میں آیت آتی ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. کیا معنی اس کا؟ اور دعا کرتا ہے انسان یا دعا کر بیٹھتا ہے انسان شر کی. دعاءُ بالخیر، اور بظاہر وہ اپنے لیے دعا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خیر کی. یعنی خیر مانگتے مانگتے شر مانگ بیٹھتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور عموماً یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان جلد بازی دکھاتا ہے، عجول ہوتا ہے. اور ہے انسان عجول، جلد باز. اور آپ دیکھیں کہ جتنے کام ہم جلد بازی میں کرتے ہیں ان میں عموماً کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ چیز مل جائے، ہم کو آج ہی مل جائے، فوراً مل جائے، ضرور مل جائے. اچھا، وہ مل جاتی اور وہی چیز انسان کے لیے کیا ہوتی؟ فائدہ مند، نقصان دہ. اور حکمت کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ پیسوں کا صحیح استعمال، صحیح حساب کتاب، صحیح جگہ اس کا خرچ کرنا. تو آپ دیکھیے کہ حکمت سے خالی کوئی بھی جگہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. اسی لیے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. تو اب آپ دیکھیے کامیاب لوگوں کی نشانیاں. کامیاب لوگوں میں سب سے پہلی نشانی کہ وہ شخص سمجھدار ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کو حکمت ملی ہوئی ہے، اپنے کام کے اندر وہ ماہر ہے. اچھا، مثلاً ایک سمجھدار خاتون خانہ کیسی ہوتی ہیں؟ ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ظاہری علامت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ ان کے گھر میں داخل ہوں تو کیا ہوگا؟ ہر چیز اپنی جگہ ملے گی. جوتے جوتوں کی جگہ پہ ملیں گے، کپڑے کپڑوں کی جگہ پہ ملیں گے. تو یہ جو ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا ہے، اگرچہ یہ وقت لیتا ہے، لیکن وہ وقت جو ہم تھوڑا سا اس پہ لگا لیتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سا وقت ہم گین کر لیتے ہیں، بہت سا وقت ہم حاصل کر لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے عام طور پر ضرورت کا ہی ہوتا ہے نا، اسے ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو کچن میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مثلاً چمچ ہے، چھری ہے، پلیٹ ہے، پکانے کی چیزیں، فریج میں جتنی بھی چیزیں ہیں، گوشت ہے، سبزی ہے، دالیں وغیرہ ہیں، مختلف چیزیں جو استعمال کرتے ہیں آپ، اگر وہ
اپنی اپنی جگہ پر نہ رکھی بھی ہوں تو کام کرتے وقت آپ کی unnecessary ڈیلیز ہوں گی. رکھتے وقت اگرچہ آپ سوچتے اوہ میرا تو آدھا دن چیزوں کو سمیٹتے لگ گیا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوکنگ پر اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا کچن مینجمنٹ پہ ٹائم لگتا ہے, اس کی پلاننگ پہ ٹائم لگتا ہے. اور ایک دفعہ جب ترتیب اور پلاننگ آ جاتی ہے تو اس کے بعد اصل کام زیادہ وقت نہیں لیتا. اچھا, ایک اچھے طالب علم کی کیا خوبیاں ہیں؟ ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ حکمت. مثلاً آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں, امتحان کی تیاری. اگر آپ پہلے ایسی چیز پڑھنے شروع کر دیں جس سے آپ کا سارا وقت لگ جائے تو ہو سکتا ہے بعض مشکل مقامات اور مشکل چیزیں آپ پڑھ ہی نہ پائیں. تو ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے, پھر اس میں وقت کی تقسیم بھی ہونی چاہیے. اسی طرح پرچہ حل کرتے وقت بعض طالب علم کیا کرتے ہیں, ایک سوال کو تو اتنا لمبا لکھتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی, اور کچھ جواب چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اوہو وہ وقت ہی نہیں رہا تھا تو ایک سوال تو ہمارا آج رہ ہی گیا. انہوں نے ٹائم کی صحیح پلاننگ ہی نہیں کی. اچھا, اس کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے اور زندگی کے صرف ایک پہلو میں نہیں ہر پہلو میں منظم کرنے کے لیے اپنے آپ کو, حتیٰ کہ اپنی تھنکنگ اور تھاٹس, اپنی گفتگو, ان سب چیزوں کو منظم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوئی ایک بات بتائیے کہ جو آپ کو کرنی پڑے گی جب یہ کام ہوگا. نمبر 1, اپنے آپ پہ جبر کرنا ہوگا, سیلف کنٹرول. یہ کام کرنا ہے اور کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو ڈھیل دیتے ہیں, اچھا کل کر لیں گے نا, پھر کر لیں گے, ہو ہی جائے گا نا, پھر کیا ہوا. یہ بے وجہ بعض اوقات ہم ڈیلیز کر رہے ہوتے ہیں. مثلا نماز کا وقت جو ہے سر پہ ہے, ہم کہتے ہیں پہلے صفائیاں سارے گھر کی ہو جائے, پھر کوکنگ ہو جائے, پھر میں نہا لوں, پھر میں نماز پڑھ لوں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اول وقت پڑھو. اب آپ کی پلاننگ کچھ اور ہے, وہاں کی پلاننگ کچھ اور ہے. تو نمازیں ہمیں ریگولیٹ کرتی ہیں نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہر بندہ جو نماز پڑھتا ہوگا وہ ضرور ہی منظم ہوگا. نماز ہمیں مدد تو دیتی ہے, نماز ہمیں فورس نہیں کر سکتی. فورس آپ اپنے آپ کو خود کریں گے. آپ کو خود جبر کرنا ہوگا اپنے آپ پر, اپنے آپ کو خود منوانا ہوگا کہ یہ کرنا, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. اگر میری زندگی میں تنظیم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑی خیر اور بلائی سے محروم ہوں. تو نمبر 1, خود کو خود سمجھائیں, خود سے خود کروائیں, سیلف موٹیویٹڈ ہو. نمبر 2, پلاننگ پر وقت لگائیں. If you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. یہ تو ناکام ہے زندگی. اگر آپ منظم ہی نہیں, اگر آپ پلاننگ ہی نہیں کر پاتے, اگر آپ کی ترجیحات کا تعین ہی نہیں, تو کیا حکمت ہے. اچھا, اب اور کیا کرنا ہوگا؟ اور تمام چیزوں میں, نمازوں سے لے کر روزوں اور باقی ہر چیز سے متعلق عبادات ہوں یا معاملات ہوں, یہ سب ہمیں سنت کی طرف دیکھنا ہوگا. اس کے بغیر صحیح پلاننگ ہو ہی نہیں سکتی. عبادات کو کیسے پلان کریں؟ سنت کو دیکھیں. تعلقات کو کیسے پلان کریں؟ سنت کو دیکھیں. جو جتنا زیادہ سنت کا فالوور ہوگا اتنا بہترین پلاننگ کرنے والا ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی اور دیگر ائمہ کرام حکمت سے ایک شارٹ کٹ سیدھا سادہ لفظ لیتے ہیں, سنت. تو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حکمت بھی سکھانے کی چیز ہے, خود سے نہیں آتی. تو دنیاوی معاملات میں ماؤں کو سکھانا پڑتا ہے بچوں کو, اور دین کے معاملات میں استادوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. یہ خود سے خود نہیں آتی. اللہ نے عقل سب کو دی ہے, کچھ لوگ استعمال کرنا جانتے, کچھ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں صرف قرآن نہیں دیا, قرآن پر عمل کا طریقہ بھی دیا, حکمت سکھائی. یعنی قرآنی احکام کی ایسی تفصیل بیان کی کہ جس سے ان پر عمل آسان ہو گیا. یہ تھی حکمت, ان کا کرنا آسان ہو گیا.
اور کس طرح کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس طرح اس پر عمل ہو. مثلا نماز پڑھنا مطلوب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں؟ تو صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، پڑھ کے دکھایا. یعنی نبوت کے فرائض میں سے، ایک نبی کے فرائض میں صرف اتنا نہیں کہ کتاب پڑھا دے، بلکہ اس کے فرائض میں یہ چیز ہے کہ جو پڑھا رہا ہے اس پر عمل کرنا بھی سکھائے. یہی حکمت تھی. اسی طرح ایک استاد کے فرائض میں صرف اتنا شامل نہیں کہ وہ لفظی ترجمہ سکھا دے آپ کو، وہ تفسیر کر کے آپ کے علم میں اضافہ کرتا جائے. اس کے فرائض میں کیا شامل ہے کہ وہ آپ کو پھر ترجمہ لکھنا بھی سکھائے، یاد کرنا بھی سکھائے، ٹیسٹ دینا بھی سکھائے، استعمال کرنا سکھائے، اس پہ عمل کرنا سکھائے، اور پھر اس علم کو عام زندگی سے ریلیٹ کرے. اسی لیے صرف تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت. تعلیم و تربیت، جب تک تربیت نہ ہو علم بھی ادھورا ہے، مشن مکمل نہیں ہوتا، کام پورا نہیں ہوتا. اور حکمت کی تعلیم کے لیے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ضروری ہے، چاہے وہ رول ماڈلز ہوں جو آپ کے درمیان گھومتے پھرتے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو. اس کے بغیر محض کتاب کو امام بنا لینا یا محض اندھا دھند کسی چیز کی پیروی شروع کر دینا درست نہیں. حکمت انسانوں سے سیکھی جاتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی، ابھی ہوش سنبھالا ہی تھا، اسکول جانے کا آغاز کیا تھا. میرے والد ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے باکس بنوا کر لائے اسکول لے جانے کے لیے باکس، اور اس میں پینسل رکھنے کی جگہ الگ، ربڑ رکھنے کی الگ. اس زمانے میں یہ پینسل کیسز نہیں ہوتے تھے، آج سے کچھ 40-45 سال پہلے یہ رواج نہیں تھا. اور میرے عرصے تک وہ میں نے سنبھال کے بھی رکھا وہ باکس. اور اس میں انہوں نے خود بیٹھ کے بتایا، مجھے لگتا ہے کلاس 2 یا 3 تھی، خود بیٹھ کے بتایا کہ یہ چیز یہاں رکھو گے، یہ یہاں رکھو گے، یہ چیز یہاں ہوگی، یہ یہاں ہوگی، یہ یہاں ہوگی. کاپیز پہ خود بیٹھ کے کور چڑھائے اور ہمیں دکھایا کہ یوں کور چڑھائے جائیں گے، اتنا کٹ لگانا ہے، یوں موڑنا ہے، یوں کرنا ہے، اور پھر اتنے فاصلے پہ کٹ لگانا ہے کہ جب اس کو بند کرو تو وہ بند ہو سکے. یہاں نام لکھنا ہے، ہر جگہ نام نہیں لکھتے رہنا، ورقہ یوں پلٹنا ہے، یوں نہیں پلٹنا. چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں. لیکن آج نہ ماں کے پاس وقت ہے نہ باپ کے پاس وقت ہے کہ وہ بچوں کو حکمت سکھائے، چیزوں کو صحیح جگہ رکھنا اور استعمال کرنا. اور پھر گھر میں جگہ بتائی کہ کتاب لا کے یہاں رکھنی ہے، کپڑے یہاں ٹانگنے ہیں، بستر یوں ٹھیک کرنا ہے. یہ سب چیزیں تربیت میں تھی. آج بستر تک نہیں ہمیں بنانا آتا. تو جب تک یہ چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کا دین پڑھنا ادھورا ہے. عموماً ہمارے دینی طبقے کے اندر یہ شعور ہی نہیں. ہم نے دین کیا سمجھا ہوا؟ بس ایک چند ظاہری ریچول جو ہیں اوپر اوپر کے وہ نظر آتے ہوں، خاص انداز کا لباس پہنا ہو، جیسے مردوں میں جبہ دستار ہوتا ہے ایسے عورتوں نے سکارف گاؤن بنا لیا ہے اپنے دینداری کے اظہار کے لیے. میں نہیں کہتی کہ نہ پہنے، اب اس کو غلط معنوں میں پھر انٹرپریٹ کریں تو اور بات ہے، لیکن ہم نے ایک بس سمبل دینداری کے بنا لیے کہ ہم نے یہ پہن لیا، اب ہم مطمئن ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، اب ہماری دینداری کو کوئی نقصان نہیں، چاہے ہم گھنٹوں وقت ضائع کریں اپنی بے ترتیب زندگی سے، اپنی سستی اور کاہلی کو جواز فراہم کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر زندگی میں بہت سی چیزیں ساتھ لے کے نہیں ہم چل سکتے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کی بھی خدمت کریں تو پھر سب سے پہلے آپ کو منظم ہونا پڑے گا کہ گھر کو کتنا وقت دینا ہے، پڑھنے پڑھانے کو کتنا دینا ہے، لوگوں کی خدمت کو کتنا دینا ہے، کون سا کام کس طرح کس وقت کیسے کرنا ہے. اور اگر وہ نہیں تو محض کتابیں رٹ لینے سے اور زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے سے آپ کامیاب انسان نہیں کہلائیں گے. آپ بازار میں چل رہے ہوں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی ڈاکٹر کے کلینک پہ انتظار کر رہے ہوں، آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، آپ اپنے اخلاق رکھ رکھاؤ طریقوں سے پہچانے جائیں کہ آپ واقعی دین کے ایک خوبصورت رول ماڈل ہیں، ایک عملی مبلغ ہیں، اور آپ واقعی پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس دین کو لے کے چل رہے ہیں، اپنی خوشی کے ساتھ. آپ پر کوئی جبر نہیں، آپ
کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی نے آپ کو سپریس نہیں کیا ہوا، تب اسلام کی شان و شوکت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھڑیاں نہیں تھی، پھر بھی آپ سب سے زیادہ ٹائم کے پابند تھے. تو حکمت کیا ہے؟ آپ کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل جسے ہم جانتے نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.